अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हुसैन, मेरे हुसैन को अल्लाह ने एक दुआ तलकीन की है जो हुसैन की मिल्कियत में है। मा यदऊ बिहिन्ना अहदुम मिनल मखलूकीन, जन नहीं मिनल मखलूकीन, मखलूक में से जो उस दुआ को पढ़े हशरहुल्लाहु माहू, क़यामत के दिन अल्लाह उसे मेरे हुसैन के साथ उठाएगा। वकाना शफीअहु फी यौमिल क़यामत, क़यामत उसकी शफाअत करेगा। फर्रज अल्लाहु अन्हु कुर्बतहु, उसी दुआ के सदके अल्लाह उसके दुख दूर करेगा। वक़ज़ा बिहा दैनहु, उसका कर्ज उतारेगा। वसहल लहु अमरहु, उसके मामले आसान करेगा। सबीलहु, उसे सबील तक पहुंचने का रास्ता वाज़ेह करके दिखाएगा। वक़व्वाहु अला उदुव्विही, उसे दुश्मन पे कवी करेगा, गालिब बनाएगा। वल्लम यहदिक सित्रहु, जितना गुनाहगार क्यों ना हो अल्लाह उसका पर्दाफाश नहीं करेगा। ये हुसैन के सबब ये हो रहा है। हाँ, थक गए हो जो नहीं बोले उस माले वाले। हाँ, उस माले से एक आदमी ने हाथ उठाया है, बाकियों में नहीं उठे। याद रखो, जिस शिया का हाथ इस जिक्र के साहिब होता ना, कब्र में नकीरैन के सामने भी बंध जाएगा, नहीं उठेगा। सुनाता हूँ छोटी सी, बहुत छोटी सी। हाँ, कभी याद आ जाए दुआओं में याद रख लेना, वरना यारी यारी मालिक तो अजर देंगे ही। हवाला भी दे देता हूँ क्योंकि शिया मुझसे ज्यादा हवाले मांगते हैं और नहीं मांगता कोई। किताब का नाम है कामिलुल ज़ियाद इब्न क़ल्बे क़ुम्मी रिज़वानुल्लाह अलैह। आजकल का बंदा नहीं, 1200 साल कदीम इस मौजू पर मज़हब शिया में लिखी हुई सबसे पुरानी कदीम पहली किताब। उसमें उन इब्न क़ल्बे क़ुम्मी ने तेरे मौला सादिक से एक हदीस मरवी लिखी है, लेकिन हदीस यूं है, यूं पढ़ रहा हूं, यानी उसका पहला जुमला बाद में, बाद वाला पहले, बाकी हूं लफ्ज लफ्ज हर्फ हर्फ का ज़ामिन। पढ़ूं नहीं तो ना से। देखो, गाहक की मिन्नत वो है जो खोटा बेचे, खरा बेचने वाला नखरे से बेचता है। इसलिए किसी के माथे का बल गजन बर्दे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे तो गरीबान में हाथ डालना पड़ता कि निकाल, सर उठाओ। एक बंदा तेरे मौला सादिक के सामने है, मौला बताएं क्या? मौला मन ज़ारा अहदकुम, जो आप में से किसी इमाम की ज़वारी करे कैसा है? काला कमन ज़ारा रसूल अल्लाह, फरमाया गोया उसने रसूलुल्लाह की ज़वारी की। अब दोनों से दुआ करना कि मैं जो पहाड़ इन पर फेंकने वाला हूं ये से तिनके की तरह विलायत के जोर पे उठा लें। आप में से किसी इमाम की कोई जियारत करे, फरमाया उसने रसूलुल्लाह की जियारत की। फिर शायद ने मंज़ार अल हुसैन, और जो हुसैन की दवारी करे। नहीं, शायर का अलग से सवाल करना दलील है कि उसके इल्म में भी था कि हुसैन की कोई अलग से इनफरादियत है। और आगे मौला भी कह देते जब हम में वो भी आ गए। नहीं, सर उठाना। फरमाया जो हम में से किसी की ज़वारी करे, गोया उसने रसूल की ज़ियारत की। तो मौला जो हुसैन की करे, काला कमन ज़ारल्लाहु फी अर्शिही, उसने गोया अर्श पे अल्लाह की।
بدن کی سواری کی. اللہ جانے یا علی تیرے اس بیٹے نے کیا کیا ہے. اس کی سواری ذات واجب کی سواری. میں نے عالم مانا بس سمٹ گئی میری گفتگو. چھوٹی دینے لگا جاؤ کہ مالک کیا ہے ایسا. کہا تو جانتا نہیں, مجھے توحید بچا کے دی ہے حسین نے. سر اٹھانا. اور میں نے قرآن میں اپنا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا, کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے جواب میں یا اس سے بہتر تحفہ دو یا اسی جیسا لوٹاؤ. حسین نے میری توحید بچائی, بچا کے مجھے تحفے میں دی. اب توحید شاید کوئی تھی نہیں, میں نے وہی حسین کو لوٹا دی. اور بظاہر اس مقام تک پہنچنے کے لیے اچھا تو میرے سامنے کیوں نہیں بیٹھے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ مقام حسین کو مفت میں مل گیا ہے. اکبر کا لاشا اٹھانا پڑا. اللہ اکبر. اسے علی اصغر کے حلق میں تیر برداشت کرنا پڑا ہے. حد یہ ہے پنڈی کے والوں کہ اسے زینب کی بے ردائی پر آنکھیں کھلی رکھنا پڑی. اللہ میں فقط دعائی دے سکتا ہوں. جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے خدا کرے اسے کسی اور غم میں کبھی رونا نہ پڑے. خون رونے والا تم میں ہے کہیں. میں جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ کہاں ہے. علمی تحقیق بھی ہے, ایمان بھی ہے, اور شام والی پردے میں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں کہیں موجود ہے. بچے یہ حسین کی شہادت راز ہے, اور یہ ابد تک راز رہتا. اگر حسین کی اماں میدان قیامت میں راز نہ کھولتی. اب ہو سکتا ہے کوئی ہو کہ بات جب قیامت کی ہے راز تب کھلے گا, تمہیں کیسے پتا؟ بھائی میری یہ حقیقت نہیں کہ میں اس راز تک پہنچوں. جو تم میں بیٹھا کہیں لہو رو رہا ہے نا, اس نے بتایا کہ میری دادی میدان قیامت میں کیسے آئے گی, کیا کرے گی. جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے مولا کیسے آئے گی. فرماتے ہیں بلا تشبیہ میرے دادا علی کا ابن ملجم کی ضرب سے کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پہ ہوگا. بلا تشبیہ میرے چچا حسن کا زہر آلود کرتا دائیں کندھے پہ ہوگا. میرے بابا کا تار کرتا بائیں کندھے پہ ہوگا. بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی ہوگی. پتھر کہاں ہے, گوشت کا ٹکڑا کہاں ہے. پھر سن لو, ہتھیلی پہ شوہر کا ماما, داہنے کندھے پہ بڑے بیٹے کا کرتا, بائیں کندھے پہ حسین کا تار تار کرتا, بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی بی بی کے پیچھے کربلا کے شہید جنہوں نے اپنے سر خود اٹھائے ہوئے. میں تو فکرہ کہنے لگا ہوں اور خون رونے والے کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں. میں نے یہی پڑھا ہے, چلتے چلتے بطول پیچھے مڑ کے دیکھے گی, اللہ جانے کیا نظر آئے گا. سامان گر پڑے, منہ پہ تماچے مار کے رونا شروع کر دے گی. عرش آواز آئے گی بطول کیا ہوا, رو کے کہے گی مالک دیکھ ہر شہید اپنا سر خود لا رہا ہے, میرے عباس کے بازو نہیں ہے,
میرا عباس وغیرہ اللہ اکبر. العظمت للہ. آئے گی عرش کے نیچے. رو چکے ہو, جس کا جو مقدر تھا آنکھوں کا وضو ہو چکا, لیکن کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کرونا اسی کا ہے جو ہے. عرش کے نیچے پہنچے گی, سامان اتارے گی, ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ڈالے گی, جھنجھوڑے گی. اے احکم الحاکمین, اے عادل العادلین, آج تیری ساری خدائی جمع ہے. اور اس ہجوم کے ایک کونے قاتل بھی کھڑا ہے. مالک میرے 2 سوال ہیں شمر سے, لیکن میں تجھ سے سوال کروں گی, مجھے شمر سے جواب لے کے دے. آواز قدرت ہے کہ خود کیوں نہیں سوال کر لیتی. میں جانتا ہوں عزادار کا دل بہت نرم, بہت نازک ہوتا ہے. چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا, اپنی قوم کا خادم سمجھ کر. رو کے کہے گی 2 سبب ہیں, ایک تو میں پردہ دار ہوں, دوسرے کا جگر ہے جو بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے. مالک وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا کہ جو کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے, کبھی عباس کے قاتل سے, کبھی خود سے گفتگو کرتی رہی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے بطول, کر سوال, لیکن دونوں سوال اکٹھے نہ کرنا, ورنہ قیامت میں اور قیامت آ جائے گی, میرا عرش گر پڑے. سوال کر, میں عرش سنبھالوں گا. پھر دوسرا, میں یہی سن لو, میں دعا مانگنے لگا ہوں. ذہن میں ہے نا, ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ہے. جب اللہ کہے نا ہاں بطول کر پہلا سوال, جھکے گی, بازو سے 4 سال کی بچی کو بلا تشبیہ پکڑ کے بلند کرے گی, رو کے کہے گی میری معصومہ کے رخسار, اور مجھے شمر سے پوچھ کے بتا میری بچی کا جرم کیا تھا. کربلا سے شام تک جہاں جی چاہا تماچے مارے, بازاروں میں مارا, درباروں میں مارا, صحراؤں میں. اللہ اکبر. تم تو مجھ سے سن کے برداشت نہیں کر رہے ہو, وہاں بطول کی زبان ہے. لفظ ہے قاد العرش وَإِن يَسْقُطَ, لگے گا عرش اب گرا, تب گرا, اللہ سنبھالے گا. بس آخری منٹ ہے, ختم ہو گئی میری گفتگو. مرد سنے مجھ سے, پرسہ سجاد کو دینا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنے مجھ سے, پرسہ شام والی کو دینا, تم میں موجود ہے. ہاں بطول اب کر دوسرا سوال. چیخ نکلے گی, زمانے میں بات پھیل گئی کہ اس نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا. میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی. پڑھنے والے کہتے تھے خنجر کند تھا, خنجر تیز نہیں تھا. مالک میں نے تو جھولی میں حسین ذبح کروایا. میں موقع کی گواہ ہوں اور بہتر جانتا ہے, خنجر کند نہیں تھا, خنجر تو بڑا تیز تھا. پھر 13 ضربیں کیوں چلی. رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا, میں تو ماں تھی. یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا, میں کلائی رکھ دیتی. یہ خنجر رکھتا میں بازو رکھ دیتی, خنجر رکھتا میں گلے پہ گلا رکھ دیتی. پردہ تو ہو چکا ہے, لے میں چادر ہٹا رہی ہوں, میرے گلے پہ خنجر کے نشان دیکھ. یہ حسین کے ساتھ زہرا کو ذبح کرتا رہا, یہ وہی کا قاتل ہے. بار اللہ مجلس ماتم حسین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.